تعالیٰ انہوں نے کیا کہا؟ کیا قیامت کے دن میں تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آج دنیا میں تو اٹھانے آ رہے، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ خود بوری لاد کر کے امیر المومنین پہنچ رہا ہے بڑھیا کے پاس، اور یہی نہیں بلکہ کھانا خود پکاتا ہے، خود کھانا تیار کرتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، جب بچے ہنسنے لگتے ہیں تب واپس ہوتا ہے۔ بڑھیا یہ دیکھ کر کہتی ہے کاش کی خلیفہ تم ہی ہوتے، کاش کی خلیفہ تم ہی ہوتے۔ عمر بن خطاب نے کہا میں ہی خلیفہ ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں مجان۔ یہ تواضع دیکھیے، اس کا نام ہے تواضع۔ امیر المومنین ہوتے ہوئے جس سے روم و ایران کی سلطنتیں تھراتی ہیں، کانپتی ہیں نام سن کر، عمر کا نام سن کر کانپتے تھے۔ ان کی زندگی دیکھیے تواضع کی خاک سے۔ تو ما تواضع للہ عبد الا رفعہ اللہ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، چھوٹا بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا، وہ بلند بنائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے تواضع اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ بلندی کے منازل پر پہنچائے گا۔ تو تواضع، خاکساری، یہ انسان کا جوہر ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو بڑا مت ظاہر کیجیے، بڑے بن کر رہنے کی نہ کوشش ہو، چھوٹے بن کر رہے، اسی میں عافیت۔ اولاً تو تواضع اللہ کے حضور، اللہ کے حضور۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی قابل نہیں، لیکن کبر و غرور میں رب العالمین کو بھی نہیں کچھ سمجھتے۔ آج کے ماحول میں کتنے لوگ ہیں جو کسی درجے کے بھی نہیں ہیں، لیکن کبر و غرور اس حد تک لوگوں کا بڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اس کو بھی الٹا سیدھا کہتے ہوئے نہیں خوف کھاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے سامنے تواضع، ہم سب چھوٹے ہیں، سب سے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم سب اللہ کے حضور عاجز ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں رب العالمین کے سامنے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے تواضع، خاکساری، اور اس خاکساری کا تقاضا اللہ کے سامنے کہ اللہ کا جب فرمان آ جائے، اللہ کی جب شریعت آ جائے تو فوراً ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اللہ رسول کا کوئی حکم سننے کے بعد نہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے، یہ تو ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، یہ ہمارے عادات کے خلاف ہے، یہ ہمارے رسم و رواج کے منافی ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر اس کو ہم کریں گے، یہ تواضع کے منافی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کو جب اللہ کا فرمان آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ صادر ہو جائے تو ان کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اللہ اور رسول کے فرمان، اوامر اور احکام کے سامنے بڑا بننا، اپنی بات اونچی رکھنا، یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ تواضع بندے کی شان ہے کہ وہ متواضع ہو، تواضع، خاکساری، اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، بے کسی کا اظہار اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو اللہ کی کسی حکم کا، کسی فرمان کا انکار، اس سے اعراض، یہ تواضع کے منافی ہے، یہ کبر و غرور ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کبر و غرور کی تعریف پوچھی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لباس اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، تو کیا یہ بھی کبر و غرور ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یہ کبر و غرور نہیں۔ کبر و غرور کیا؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس، الکبر بطر الحق وغمت الناس، کبر نام ہے حق کا انکار کر دینا، حق کو تسلیم نہ کرنا۔ اللہ کا فرمان آئے، نبی کا فرمان آئے اور انسان اس کو سن کر انسنی کر دے، اس کو نہ مانے کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے شان کے منافی ہے۔ غمت الناس
لوگوں کو ذلیل اور رسوا سمجھنا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا کہ میں ہی بڑا ہوں، سب چھوٹے ہیں مجھ سے، یہ ہے کبر و غرور، یہ تواضع کے خلاف، یہ تواضع کی ضد ہے۔ تواضع خاکساری، اللہ کے سامنے بھی اپنی تواضع کا اظہار ہو، خاکساری، اور بڑی نوع انسان کے ساتھ بھی میرے بھائی تواضع کا برتاؤ ہو، چھوٹا بن کے رہیے، اسی میں عزت ہے۔ لیکن یہاں چھوٹے بننے کا مطلب نہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کھو دے اور جو ہے ایسا کچھ کام کرے جو شریعت کے منافی ہو، نہیں۔ عزت نفس اپنی جگہ پر، اسلام عزت نفس کو نہیں ختم کرنا چاہتا، عزت نفس کے ساتھ لوگوں کی قدر و منزلت کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا ہے مسلمان جنرلوں نے، عمر بن عاص، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ نے محاصرہ کر رکھا ہے بیت المقدس کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلتے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، کیونکہ وہاں کے پادریوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم آپ کے خلیفہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، براہ راست ہم آپ کے خلیفہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کو پیغام پہنچتا ہے، مدینہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے تواضع و خاکساری کا کہ غلام ساتھ میں، اونٹنی ایک ہی ہے، اب معاملہ کیسے چلیں؟ حضرت عمر نے غلام سے طے کیا کہ فاصلہ مقرر کرتے ہیں، اتنی دور ہم سوار رہیں گے، تم نکیل پکڑنا، اس کے بعد میری باری آئے گی، میں نکیل تھاموں گا، تم اونٹ پر سوار ہونا۔ اس طرح باری مقرر کی غلام اور آقا، ایک تو یہ امتیاز دیکھیے، دوسری طرف امیر المومنین کا ایک ادنا غلام ہے، لیکن برابری تواضع کا یہ عالم ہے کہ باری مقرر کرتے ہیں کہ اتنی دور میں چلوں گا، اس کے بعد تم بیٹھنا، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ یہ نہیں کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میں کہ نیچے اتروں۔ آج کوئی امیر المومنین اترنے کے لیے تیار ہوگا؟ آج ہیں دنیا میں ایسے امیر المومنین؟ تواضع اس کو کہتے ہیں، تواضع اس کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہا ہے، لیکن غلام کے ساتھ برتاؤ اس کا دیکھیے، اور کپڑے پیوند لگے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے پر پیوند ہی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب بیت المقدس قریب آیا، ابو عبیدہ بن الجراح، جنرل، مسلمانوں کے چیف جنرل تھے اس وقت، قائد الجیش، ابو عبیدہ الجراح اور دوسرے جنرل سب استقبال کے لیے آئے امیر المومنین کے۔ ابو عبیدہ الجراح نے کہا، امیر المومنین نکیل پکڑے ہوئے چل رہا ہے امیر المومنین، اور غلام جو ہے اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ الجراح نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ غیر قوموں کا مقابلہ ہے، آپ ذرا اپنا لباس وغیرہ ذرا درست کر لیں، اس پوشاک میں اور اس لباس میں جانا مناسب نہیں ہے، غیروں سے ملنا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ کہا، ابو عبیدہ تم یہ کہہ رہے ہو، اگر تمہارے علاوہ آج کوئی دوسرا ہوتا تو اس کی کمر میں توڑ دیتا، اس کو بخشتا نہیں۔ ابو عبیدہ کو بہت چاہتے تھے، امین هذه الامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا امین قرار دیا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو، امین هذه الامہ۔ اور حضرت عمر سے بڑی دوستی تھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی، اسی لیے ہمت کر بیٹھے، اسی لیے کہنے کی ہمت کر بیٹھے۔ کہا اگر دوسرا کوئی کہتا تو اس کی کمر توڑ دیتا۔ عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے،
وَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ